نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 14 رجب کا وظیفہ خیر بتائیں گے۔ وظیفہ کی تفصیل اور طریقہ بتانے سے پہلے ہم سبھی کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر البشریہ نے ماہ رجب میں اجتماعی دعا کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں آپ اپنی حاجت کے لیے سلسلہ کے بزرگوں سے دعا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اجتماعی دعا میں اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیے، کسی بھی فرد کا آپ کے لیے خلوص نیت سے دعا کرنا یا آمین کہنا حاجتوں کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، دعا کی اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو 14 رجب کا وظیفہ اور 14 رجب کی عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، 14 رجب کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے چند ایک باتوں کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر 14 رجب کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنی ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 2، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ نمبر 3، وظیفہ ہمیشہ تنہائی میں کرنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر ہی وظیفہ کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، کیونکہ وظیفہ ایک نفلی عبادت ہے، اس لیے آپ نے مکمل اہتمام کے ساتھ ہی 14 رجب کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ تمام حوالے 14 رجب کا وظیفہ نادیلی سے فیض حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو حاجتوں کا وظیفہ نادیلی کی تفصیل فراہم کریں گے، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے بھی ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حسب محبت درود شریف کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لازمی لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس مقام پر ناظرین محترم، آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے نادلی صغیر کا ورد محبت، عاجزی، انکساری اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل میں ناظرین گرامی، آپ نے دعائے نادلی صغیر کا ذکر 313 بار یا کم از کم 111 بار کرنا ہے۔ ناظرین محترم، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو فرد 14 رجب کے دن مکمل ایمان اور یکسوئی کے ساتھ دعائے نادیلی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس فرد کو تمام زندگی، ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگدستی، رزق کی بندش، اولاد کی بندش، رشتہ اور شادی کی بندش، جادو سحر و عصیب، آفات و بلیات، نظر بد اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ توجہ اور طریقہ سے اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو بے شک اللہ کی رحمتیں آپ پر ضرور برستی ہیں۔ آپ فقط توجہ سے یہ روحانی عمل کریں، وہ ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک بھی صدقہ محمد والے محمد آپ پر ضرور توجہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرے حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ہر طرح کی بندش کا توڑ نقش نادیلی ماہ رجب کی نسبت سے بتائیں گے۔ محترم سامعین، سلسلہ کے اہل علم اور متقی افراد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد کافی عرصہ سے جادو سحر و عصیب یا بندش کا شکار ہے تو اس فرد کو چاہیے کہ ماہ رجب میں نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے لازمی پا سکے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ ہر طرح کی بندش اور جادو سحر و عصیب سے ابدی نجات حاصل کر پائیں گے۔ اس نقش مبارک کو لکھنے کے لیے ہم ایک ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ رجب کا نقش نادیلی
بآسانی تحریر بھی کر سکتے ہیں اور سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو 14 رجب کا وظیفہ اور 14 رجب کی عبادت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ایک بار سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مقدسہ پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کیا جائے تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ کا نام بھی ضرور شامل ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔